बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन केस पर। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है और ये इस वजह से भी बहुत अहम समाअत थी कि लाहौर हाई कोर्ट में आज दोबारा मंसूर आवान साहब जो कि शरीफ ख़ानदान के वकील हैं, उनको आज दोबारा अदालत ने तलब किया था और उनसे मुआवनत मांगी। जो नई डेवलपमेंट हुई है परवेज़ इलाही और पंजाब हुकूमत की जानिब से, उस नई डेवलपमेंट पर दोबारा उनको आज तलब किया गया था। आज जब अदालत में समाअत शुरू हुई, 7 रुकनी बेंच है और अब चूंकि ये केस अपने फाइनल मरहले की तरफ, और आज बेंच ने बड़ा खुलकर ये बात की है कि हम अब इस मामले में मजीद नहीं इंतजार कर सकते और अब हम इस मामले को हर हाल में डिसाइड करने जा रहे हैं, क्योंकि हम भी बैठ बैठ के थक गए हैं, सुन सुन के थक गए हैं और अब हम चाहते हैं कि ये जितनी भी रिहर्सल हुई है और जितना भी आर्गूमेंट्स हुए हैं, हम अब इनको कंक्लूड करवाना चाहते हैं। और इस पर चूंकि अली जफर साहब ने अब दलाइल देने हैं, तो आज शरीफ खानदान के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। अब अली जफर साहब ने दलाइल देने हैं और अली जफर साहब आप जानते हैं टू द पॉइंट बात करते हैं। वो मैक्सिमम 1 या 2 दिन में अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे और एक दिन लग सकता है कि ये जो रीजॉइंडर पेश करें या जवाबुल जवाब अदालत के सामने दें, और अगले ही हफ्ते ये फैसला महफूज हो जाएगा। और अदालत ने कहा है कि हमें 2-3 दिन लगेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है और हम इस रिकॉर्ड को देख कर फिर हम इसको डिसाइड करेंगे। आज की जो समाअत है, चूंकि शरीफ खानदान के वकला ने आज अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं, तो ये एक आज की फैसला कुन समाअत थी। और इसमें अब परवेज़ इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने जो नई तौसीक की है, वो JIT का जो फैसला था, पुराना जो फैसला था, नोटिफिकेशन था होम डिपार्टमेंट का, उसकी तौसीक की है। तो उस पर आज लाहौर हाई कोर्ट ने सवाल किया है शरीफ खानदान के वकील से, मंसूर आवान साहब से, कि आप ये बताएं कि आप जो ये कहते हैं और आपकी तरफ से ये जो कहा जा रहा है कि जो होम डिपार्टमेंट है उसके पास कोई अख्तियार नहीं था, उसने जो JIT बनाई है वो दुरुस्त नहीं है, इस वजह से आप ये चाहते हैं कि इस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए, जबकि पंजाब हुकूमत 2 दफ़ा तौसीक कर चुकी है। चूंकि पंजाब हुकूमत तौसीक कर चुकी है, तो उसके बाद क्या कोई ऐसी जजमेंट मौजूद है कि अगर कोई मिस्टेकनली अगर कोई गलती हो गई हो और उस गलती में एक डिपार्टमेंट को ये लगे कि ये उसका अख्तियार है और वो जारी कर दे, और फिर उस पर जो हुकूमत है वो बाद में उसको रेक्टिफाई कर दे, उसकी तौसीक कर दे, तस्दीक कर दे, तो फिर क्या अगर डिस्प्यूट ना हो तो आप कैसे उसको चैलेंज कर सकते हैं? आपके पास लोकस स्टैंड है कैसे है कि आप हुकूमत के किसी मामले को या इरेगुलरिटी को चैलेंज करें, जबकि हुकूमत खुद उसको तस्लीम कर लेती है बाद में। असल चीज़ जो इनके गले पड़ी है वो ये है कि 4 दिसंबर को इनकी जानिब से अदालत के सामने ये सवाल रखा गया कि अदालत ने कहा कि जब होम डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन जारी कर रहा था, 5 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत हुई थी और 5 जनवरी 2019 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। और ये जो पहली तौसीक है पंजाब हुकूमत और पंजाब कैबिनेट की जानिब से, ये 2020 जनवरी 2020 में हुई, तकरीबन 1 साल के बाद। अब इनकी जानिब से ये सवाल किया गया और इनकी जानिब से ये कहा गया कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने जब स्टेटमेंट दी, एडवोकेट जनरल पंजाब सुप्रीम कोर्ट में ये कहता है कि मेरी ज़ुबानी तौर पर बात हुई है और मुझे कॉल पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, और वज़ीर आला पंजाब ने ये कहा है कि आप हमारी तरफ से स्टेटमेंट दे दें, हम नई JIT बनाने को तैयार हैं। अब चूंकि इसके लिए ज़रूरी था 19A जो इलेक्शन जो एंटी टेररिज्म एक्ट, वो ये कहता है कि आपको पहले अप्रूवल कैबिनेट किससे लेनी पड़ेगी और उसके बाद आप इस पर बात कर सकते हैं। तो उस वक्त जब एडवोकेट जनरल पंजाब स्टेटमेंट दे रहा था, तो वो उसके पास कोई राइट नहीं था या वो उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी या कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था जिसकी बुनियाद पर वो स्टेटमेंट दे सकता था। उस पर चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने बड़ा अहम सवाल उठाया और वो कहते हैं कि जनाब जब 5 दिसंबर 2018 को स्टेटमेंट दी जा रही थी, तो 4 दिसंबर को कोई ऐसा इजलास काबीना का नहीं हुआ था जिसमें काबीना ने यह कहा हुआ हो, हुकूमत ने यह कहा हो कि आप जाएं और जाके स्टेटमेंट दे दें। तो अदालत ने कहा जब 4 दिसंबर को ऐसा कुछ नहीं हुआ था, 5 दिसंबर को आप अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े थे, तो अगर एडवोकेट जनरल पंजाब को स्टेटमेंट दे रहा था तो आपने उस वक्त ऑब्जेक्शन क्यों नहीं रेज किया? आप उस वक्त इतराज उठा सकते थे कि जनाब एडवोकेट जनरल पंजाब की जो स्टेटमेंट है वो गैर कानूनी है, इस स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं है, ये स्टेटमेंट कंसीडिंग स्टेटमेंट है और इसमें काबीना की अप्रूवल नहीं है, कोई रिटन इनके पास अथॉरिटी नहीं है, ये कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं? आप ऑब्जेक्शन उठा सकते थे।
امیر بھٹی صاحب نے کہا کہ آپ نے اس وقت objection نہیں اٹھایا، جس پر شریف خاندان کے وکیل نے کہا کہ جناب نہیں، ہم نے اعتراض تو کیا تھا۔ انہوں نے کہا آپ نے اعتراض کیا کیا تھا، کہیں دکھائیں ہمیں آرڈر شیٹ میں، آپ کی حاضری تو لگی ہوئی ہے لیکن آرڈر شیٹ میں آپ کا اعتراض نہیں ہے۔ آپ اس وقت باقاعدہ احتجاج کرتے، آپ کہتے جناب مہربانی کر کے اس کو نہ لکھا جائے، ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو ریکارڈ نہ کیا جائے، یہ سٹیٹمنٹ دینے کے یہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اگر ان کو موبائل پر بات کی ہے اور اورل ان کی طرف سے انسٹرکشنز دی گئی ہیں وہ نہیں دے سکتا، تو آپ 5 دسمبر کو کھڑے ہو کر تو خاموش رہتے ہیں، اور آج آپ 2022 میں آ کر کہتے ہیں جی کہ 4 دسمبر کو پہلے ان کو اپروول دینی چاہیے تھی، پھر سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی، اور جب سٹیٹمنٹ دی جا رہی تھی آپ خاموش تھے۔ امیر بھٹی صاحب نے کہا جب خاموش تھے تو اس کا مطلب ہے آپ کی کانسینٹ تھی۔ ہمارا قانون کہتا ہے کہ اگر ایک فریق خاموش ہے تو اس نے کانسینٹ دے دی ہے، وہ آپ کی مرضی سے ہوا ہے، اور آپ بار بار یہ جو بات کرتے ہیں کہ ایک فریق نے مانگا دوسرے فریق نے دے دیا، تو عدالت نے کہا وہ پنجاب حکومت نے تو دینا تھا، آپ اس میں کیسے فریق بن گئے؟ کہتے ہیں جی ہم ایگریوڈ پارٹی ہیں، ہمیں نقصان ہمیں ہے، بطور ملزمان ہمیں نقصان ہے۔ تو عدالت نے کہا نئے سرے سے انویسٹیگیشن ہو جائے گی، آپ کو کیا نقصان ہے؟ پہلے بھی تو کیس پینڈنگ ہی کھڑا ہے نا، تو نئے سرے سے انویسٹیگیشن ہو جائے گی تو آپ کو کون سا نقصان ہے؟ اس پر وہ آ گئے نہیں جناب، ہوم ڈپارٹمنٹ جاری نہیں کر سکتا تھا، ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس اختیار نہیں تھا۔ جج صاحب نے سوال کیا، امیر بھٹی صاحب نے، اور جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے بھی یہ سوال کیا کہ پھر یہ بتا دیں کہ کیا جب جنوری 2019 میں ہوم ڈپارٹمنٹ جے آئی ٹی جاری کر رہا تھا تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ چونکہ انہوں نے اس آرڈر میں لکھا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس تھا اور اس کی بابت ہم ایک جاری کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہوم ڈپارٹمنٹ کو اجازت تو مل چکی تھی، اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے یہ نالج میں تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اورل انسٹرکشنز پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سپریم کورٹ میں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور سپریم کورٹ اس کو ڈسپوز آف کر دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے نالج میں تھا کہ پنجاب حکومت کی پرمیشن موجود ہے، پنجاب حکومت یا وزیر اعلیٰ پنجاب کی پرمیشن موجود ہے، انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پھر امیر بھٹی صاحب نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ 2021 میں آ کے یہ نیا ایک قانون بنا کہ اگر آپ نے جے آئی ٹی بنانی ہے 19A کے تحت، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت، تو آپ کو اس کے لیے ایک آپ نے کمیٹی بنا دی، داخلہ کی کمیٹی ہے، صوبائی کمیٹی۔ اب اس سے پہلے جتنی بھی جے آئی ٹیز بنی ہے ماضی میں، وہ ایک کسٹم تھا، بھلے غلط تھا لیکن ایک کسٹم چلتا آ رہا تھا، ایک جو ان کی جانب سے پریکٹس چلتی آ رہی تھی، وہ ہوم ڈپارٹمنٹ ہی کرتا تھا۔ اب آپ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی کو ہوم ڈپارٹمنٹ کی اگر آپ خارج کروانا چاہتے ہیں، پھر باقی جے آئی ٹیز کا کیا بنے گا؟ پھر اہم سوال یہ ان سے کیا جس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے، سوال یہ کیا کہ اگر ہوم ڈپارٹمنٹ کو پتہ چل گیا انہوں نے جے آئی ٹی بنا دی، اس کے بعد ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ یہ ہماری جو ڈومین نہیں تھی، ہم جے آئی ٹی نہیں بنا سکتے تھے، انہوں نے یہ معاملہ حکومت کے سامنے رکھ دیا اور پنجاب حکومت نے اس کی ایکس پو فیکٹو اپروول دے دی۔ تو پھر اس کے بعد جب پنجاب حکومت اس کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہی، پنجاب حکومت اور کابینہ نہ تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی سپریم کورٹ میں دی گئی سٹیٹمنٹ کو ڈسپیوٹ کر رہی ہے، پنجاب حکومت نہ تو نوٹیفیکیشن جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کا اس کو عدالت یا کسی فورم پر ڈسپیوٹ کر رہی ہے، نہ کابینہ جو پنجاب کابینہ تھی وہ عثمان بزار نے یہ جو بیان حلفی عدالت میں جمع کروایا ہے کہ میں نے زبانی طور پر تمام جو منسٹرز تھے ان سے اپروول لے لی تھی، ان سے کانسینٹ لے لی تھی، اور پھر میں نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بتایا۔ تو جب ایک ایفیڈیوٹ بیان حلفی جمع کروا دیا گیا ہے تو اس بیان حلفی میں انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہاں جی میں نے ہی پرمیشن دی تھی اور میں نے ہی کانسینٹ دی تھی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو، جس پر شریف خاندان کے وکیل نے یہ کہا ہے کہ جناب نہیں، باقی جو منسٹرز ہیں ان کے بیان حلفی نہیں لگے ہوئے۔ تو عدالت نے کہا جب بیان حلفی وزیر اعلیٰ پنجاب کا لگ گیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہا ہے کہ میں نے تمام کی طرف سے اپروول لے لی تھی اور کوئی ایک وزیر آ کے اس کو ڈینائی نہیں کرتا، تو وہ یہی سمجھا جائے گا کہ وہ انہوں نے اس کو ایڈمٹ کر لیا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ عدالت نے کہا کہ جب اگر کوئی غلطی سے ہوم ڈپارٹمنٹ نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، بعد میں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ چلا گیا پنجاب حکومت کے پاس، کابینہ کے پاس، پنجاب حکومت نے اس کو ریکٹیفائی کر دیا، تو پھر آپ بتائیں وہ انلیگل کیسے ہوگی، وہ غیر قانونی کیسے ہوگی؟ وہ غیر قانونی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ان کے دو معاملے تھے، ایک تو تھی سیکنڈ جے آئی ٹی بننا، وہ معاملہ تو ان کا فارغ ہو گیا، وہ تو جے آئی ٹی بننی ہی بننی ہے، اس حد تک تو ان کا کیس ہی ختم ہو چکا ہے۔ دوسرا معاملہ تھا کہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ نے جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا وہ غیر قانونی ہے، تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا
کہ جب ہوم ڈپارٹمنٹ نے بھلے وہ غلطی سے کر دیا، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ پریکٹس یہی ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ جاری کرتا ہے، کیونکہ اس وقت تک کوئی اور اتھارٹی بنائی نہیں گئی تھی۔ اب جب گورنمنٹ کی بات کریں گے تو گورنمنٹ نے کسی ڈپارٹمنٹ سے ہی کام کروانا ہوتا ہے، خود تو نہیں کرنا ہوتا۔ تو اگر ہوم ڈپارٹمنٹ نے یہ سمجھا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، مصطفیٰ امپیکس کیس کی ججمنٹ آ گئی ہے اور اب ان کو اپروول لینی پڑے گی کابینہ سے، کابینہ کے پاس وہ گئے، کابینہ نے توثیق کر دی، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک دن پہلے جو موجودہ کابینہ انہوں نے بھی توثیق کر دی، ریکٹیفائی کر دیا، اس کے بعد آپ کا کیس کیا بچا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی جناب، ہمارا کیس یہ ہے کہ کبھی بھی نہ حکومت نے اپروول دی تھی، نہ کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی تھی، اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے تو دکھائیں۔ تو عدالت نے کہا آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں، آپ اپنی سجیشن دے سکتے ہیں، ڈکٹیٹ نہ کریں۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا جب وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈائریکشن پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اسٹیٹمنٹ دے دی، اس کے بعد آپ دکھا دیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس سے انکار کیا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا بیان حلفی جمع کروایا ہوا ہے اسی عدالت میں، اور وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں جی میں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، تو پھر اس کے بعد میں کابینہ نے جب ہوم ڈپارٹمنٹ ان کے پاس لے کر گیا ہے تو کابینہ نے اس کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ نہیں کیا، آبجیکشن نہیں کیا، بلکہ کابینہ نے ان کو منظوری دے دی، کیونکہ یہ ایڈمیٹڈ چیز تھی کہ پنجاب حکومت بنانا چاہتی تھی۔ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے لے کر، سپریم کورٹ میں دی گئی اسٹیٹمنٹ سے لے کر آخر تک اس کے ساتھ کھڑی تھی، جے آئی ٹی کے ساتھ۔ تو جب کوئی چیز ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے اور ان کی اپنی ریگولیرٹیز تھی جن کو انہوں نے خود ہی درست کر لیا، خود ہی اس کی تصدیق کر دی، دوبارہ اب تصدیق ہو گئی ہے، تو اب آپ اس معاملے پر کیسے کوئی بات کر سکتے ہیں؟ بہرحال ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، انہوں نے اپنی طرف سے ججمنٹس بھی عدالت کے سامنے پیش کی، وہ ساری ارریلیونٹ ججمنٹس تھیں، اور یہ بات لاہور ہائی کورٹ نے آج ان کے گوش گزار کی ہے۔ بہرحال اب جو اس کیس کی سماعت ہے وہ علی ظفر صاحب، چونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کے خلاف جو فیصلوں کے خلاف ان کی اپیلیں ہیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سے آرگومنٹ شروع ہو گئے ہیں، اور آج پہلا دن ہے، علی ظفر صاحب وہاں آرگومنٹس کر رہے ہیں، وہ وہاں پر مصروف ہیں، تو ان کی جانب سے ٹائم لیا گیا تھا سوموار کا، منڈے کا، کہ منڈے سے میں اپنی بحث، میں 2 دن میں اپنی بحث کمپلیٹ کروں گا۔ تو اس پر پھر عدالت نے شریف خاندان کے وکیل سے بھی کہا ہے کہ آپ اس میں آئیں اور آپ بیٹھیں، اور جو علی ظفر صاحب آرگومنٹس کریں گے ان کو آپ سنیں، اگر آپ نے اس کا کوئی ری جوائنڈر بھی دینا ہوگا تو آپ دے دیجئے گا، اور پھر اس کے بعد ہمیں 2-3 دن لگیں گے اور ہم اس کو انشاءاللہ ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ معاملہ فائنل مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ بہت امید آج کی جو سماعت ہے یہ واقعی تاریخی سماعت ہے اور اہم سماعت ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔